میں اس ورکشاپ کا تھوڑا سا نا آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ یہ ورکشاپ یہ پہلے اس فارم میں نہیں تھی، اس کو اب اس فارم میں لے کر آئیں۔ پہلے یہ اورل سمجھ لیں یا ویسے یہ ایک خاکہ تھا، اس پہ ہم کام کرتے تھے، اور پھر اس نے ابھی باقاعدہ پروفیشنل شکل اختیار کر لی ہے۔ اچھا، کہانی شروع ہوئی کہ میرے خیال میں 2016 تھا کہ 17 تھا، میں اپنے ایک دوست سے ملا، میرے بڑے اچھے دوست تھے، تو ان سے میری ملاقات ہوئی، تو انہوں نے مجھے ایک ویڈیو دکھائی، مجھے ویڈیو دکھائی جو امریکہ کے کیلیفورنیا نامی ایک ریاست ہے اس سے تعلق رکھنے والے ایک پروفیسر کی تھی۔ اس پروفیسر کا نام تھا ڈونلڈ کلیفٹن، آپ نیٹ پہ خود بھی سرچ کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے ریسرچ تھیسس بنائے، ان کے کچھ ریسرچ تھیسس تھے، ان پہ کام کرنا تھا، اور ریسرچ کا ان کو جو ٹاپک ملا تھا وہ یہ تھا کہ کیلیفورنیا کے بچے، حالانکہ کیلیفورنیا امریکہ کی سب سے امیر اور سب سے جدید ریاست ہے، لیکن وہ یہ ریسرچ کرنا چاہ رہا تھا کہ کیلیفورنیا کے بچے اسرائیلی بچوں سے پیچھے کیوں ہوتے، اسرائیل کی جو ریاست ہے اس سے پیچھے کیوں ہوتے ہیں۔ تو وہ اسرائیل گیا ریسرچ کی غرض سے، اس نے وہاں 3 سال گزارے۔ 3 سال میں اس نے جو نوٹ کیا تو وہ پھر دنیا کے سامنے پیش کیا، تو وہ بڑا عجیب و غریب تھا۔ اور بڑا عجیب و غریب یہ تھا کہ جب ایک خاتون جو ہے وہ پریگننٹ ہوتی تو اس کی ذمہ داری لگا دی جاتی ہے، بہت ساری اور باتیں تھیں لیکن ہم اب اپنا مدعا بیان کریں گے، جو ہماری کام کی باتیں ہیں ہم صرف وہ آپ کے سامنے رکھیں گے، کہ اس خاتون کے لیے یا تو اس کا شوہر یا ایک اسپیشل میتھمیٹکس کا ٹیچر رکھا جاتا ہے جو اس کے ساتھ میتھ کی زبان میں بات کرتا ہے، مختلف قسم کی پرابلم سولو کرتا ہے، کیلکولیشن کرتا ہے، کچھ کانسیپشنز پر بات ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، جب وہ بچہ دنیا میں آتا ہے اس کا پیچھا نہیں چھڑایا جاتا، 7 سال تک وہ اس کے ساتھ میتھ میں وہ اس قابل ہو چکا ہوتا ہے 7 سال کی عمر میں کہ جو زبانی حساب کتاب ہے ہمارا چھوٹا موٹا، وہ بچہ اس کو اس میں کوئی ٹینشن نہیں ہوتی۔ مطلب ہمارے جو بچے ہیں یہ اورل میتھ میں بہت کمزور ہوتے ہیں، لیکن ان کے بچے آپ ان کو 5000 کا نوٹ پکڑا کے بولے جائے 7 سال کا بچہ ہو، وہ آپ کو سودا سلف کا پورا حساب کتاب لا کے دے گا، یہ ان کی پریکٹس میں شامل ہے، ان کی پریکٹس ہے۔ مقصد بتانے کا یہ ہے کہ وہ میتھمیٹکس کو اتنا زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اتنی زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اور ہمارے یہاں اہمیت نہیں ہے، تو حال بھی دیکھ لیں، حال بیڑا غرق ہے۔ پھر ایک اور مسئلہ میرے سامنے تھا، وہ مسئلہ یہ تھا کہ جتنے ہمارے پاس اس وقت ہمیں سہولیات دینے والے، ہمیں فیسیلیٹیٹ کرنے والے پبلشرز، میں نے تمام پبلشرز سے بات کی کہ آپ کا کوئی جو ہے ٹرینر ہے میتھمیٹکس کا، تو بڑے بڑے پبلشرز ہیں جن کے پاس بڑے بڑے ٹرینر ہیں اور بہت اچھا کام کرتے ہیں، مگر ان کے پاس میتھمیٹکس کا باقاعدہ کوئی ٹرینر تھا ہی نہیں۔ میتھ کے سبجیکٹس پر آج تک میں نے ٹریننگ نہیں دیکھی کہ کسی نے آج تک کسی کو ٹرین کیا۔ اچھا، پھر مجبوراً مجھے خود ہی میدان میں کودنا پڑا کہ چلو یہ کام جو ہے اس کو ہم کسی طریقے سے سر انجام دے لیں۔ تو میں نے بسم اللہ کی اور یہ ورکشاپ بنائی۔ اس ورکشاپ کی جو چند وجوہات تھی، کچھ تو یہ تھی جو ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اچھا، کچھ وجوہات یہ تھیں کہ ایک دفعہ لاک ڈاؤن کے دوران میری نظروں سے سکلز آف دا فیوچر یا سکلز آف 2030 کے نام سے کچھ سکل گزری۔ میں نے ان سکلز کو پڑھا تو کچھ سافٹ سکلز تھیں اور کچھ ہارڈ سکلز تھیں، تو میں نے ان پہ تھوڑا سا ویسے ہی بیٹھ کے تھوڑا سوچا
تو مجھے سمجھ آئی کہ ان سکلز میں سے کوئی 12-15 سکلز ہیں، ان 12-15 سکلز میں سے کوئی 3-4 سکلز ایسی ہیں جو آپ کو صرف میتھمیٹکس دیتا ہے۔ اگر آپ کی میتھ اچھی ہے تو آپ کو ان سکلز کی ٹینشن نہیں ہے۔ جیسے لاسٹ ٹائم وہ میٹرک والے بچوں نے ویڈیو بنائی تھی سکلز آف 2030 کے نام سے، تو اس میں انہوں نے کافی ساری سکلز کا ذکر کیا تھا، تو کہ آنے والے دور میں یہ سکلز جس ادارے کے پاس ہوں گی، یعنی جو ادارہ یہ سکلز سکھائے گا یا جس شخص کے پاس یہ سکلز ہوں گی تو وہی آگے بڑھ پائے گا، باقی ادارے جو ہیں ان کو اتنی اہمیت نہیں دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو بڑی امپورٹنٹ سکلز تھی، تو میں نے دیکھا ان میں کچھ سافٹ سکلز تھیں جن میں ایک کریٹیویٹی تھی، ایک پرابلم سالونگ تھی، اور ایک ہمارے پاس تھی کریٹیکل تھنکنگ۔ اچھا، یہ 3 سکلز ایسی ہیں کہ یہ آپ کو میتھ بالکل سکون سے دے سکتا ہے، یعنی اگر میتھ پڑھتے رہیں تو یہ آٹومیٹیکلی سکلز آپ کے اندر ڈیولپ ہو جائیں گی، آپ کو زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں۔ اب میتھ کمزور ہونے کی وجہ سے، اور خصوصی طور پر میں آپ کو بتاؤں کہ چھوٹے لیول کی میتھ بہت زیادہ کمزور ہے، جو ہماری پری کلاسز ہیں، جیسے پری پرائمری ہوگی، پرائمری ہوگی، تو اس پہ میں نے زیادہ کام کیا، اس کو میں نے زیادہ فوکس کیا، اس کے لیے یہ ٹریننگ ورکشاپ بنائی۔ تو یہ جو ہمارے پاس وہ تھی، یہ بہت زیادہ جو تھی، یہ ایریا بہت زیادہ کمزور تھا، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے یہ ورکشاپ بنائی۔ اچھا، ہم نے یہ ورکشاپ بنائی، اب مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ اب مسئلہ ایسا ہے کہ اس میں اور کچھ بھی نہیں، اس میں بہت ساری ایسی باتیں ہوں گی جو آپ کو پہلے سے پتہ ہوگی، لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جو شاید آپ کو ابھی پتہ لگیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ آپ نے بچے کو اسی طریقے سے لے کے آگے بڑھنا ہے۔ اس پہ کافی سارا کام ہوا تھا، یہ میری ورکشاپ بہت زیادہ ہٹ ہوئی تھی۔ یہاں بلدیہ میں کافی سارے سکولز میں میں نے اس کو باقاعدہ خود دیا ہے، انہوں نے بڑا اس کو اپریشیٹ بھی کیا تھا، اور لوگوں اور ٹیچرز نے جو مجھے آؤٹ پٹ دیا تھا وہ میرے پاس پڑا ہوا ہے گھر میں، وہ مائنڈ بلوئنگ ہے، وہ اتنا زبردست آؤٹ پٹ ہے کہ اس کی ہم باقاعدہ بک بنا سکتے ہیں، یعنی اتنا پروفیشنل کام کیا تھا ٹیچرز نے، بڑا اچھا ساتھ دیا تھا کہ ہم اس پر کام کر سکتے ہیں۔ تو کافی دنوں سے میں سوچ رہا تھا کہ دوسرے سکولز والوں نے تو فائدہ اٹھا لیا، تو ہم اپنے سکولز جو ہے اپنے سکول میں بھی اس کا انعقاد کریں، اور چونکہ ہم پہلے اورلی لے چکے ہیں، اس کی کافی ساری چیزیں پڑھ چکے ہیں، لیکن اس طریقے سے ہم نے اس کو نہیں پڑھا تھا جس طریقے سے ہم اس کو آج پڑھ رہے ہیں۔ یہ بڑا ڈیفرنٹ ہے، اس کو میں نے بڑی ایک وہ شکل دی، ڈیجیٹل شکل دی، اس کے بعد میں نے کہا میں آپ کے سامنے اس کو پیش کروں گا۔ تو آج ہمارا اس کا جو عنوان تھا اس ورکشاپ کا، وہ یہ تھا کہ انہینس یور سکلز ان میتھ ٹیچنگ، کہ ہماری جو میتھ کی ٹیچنگ ہے اس میں ہم اپنی جو سکلز ہیں اس کو کیا کریں، بڑھائیں، خصوصاً ٹیچرز کے لیے یہ بنائیں۔